अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शील्ड ममता की ज़बान। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा अमीन और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चों में दांतों के मसाइल और उनके हल के हवाले से। और आप मिलेंगे अपनी फेवरेट मॉम सेलिब्रिटीज से, हु इज़ नन अदर देन नादिया हुसैन टुडे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक्स। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, उनका भी मैं तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर डेंटिस्ट राफिया रुआस, जो आज के प्रोग्राम में हमें अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राफिया। वालेकुम सलाम निदा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। And before we start our program, please subscribe to our YouTube channel Shield Corporation Limited and don't forget to press the bell icon. So नादिया, आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करूंगी। बच्चों में दांतों के मसाइल के हवाले से मैं बात करूं तो क्या ऐसा एक अहम मसला है जो आपने अपने बच्चों में देखा और फिर आपने उसको किस तरह से टैकल किया? वेल एक्चुअली क्योंकि मैं ख़ुद भी एक डेंटिस्ट रही हूँ तो मैं तो अपने बच्चों में कोई ऐसी मैंने वो क्या उसको बोलते हैं ना, स्पेस नहीं छोड़ी कि मैं उनके कोई मसला जो है वो होने दूँ, बिकॉज आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ब्रशिंग एंड उस वजह से जो है वो बेसिक जो चीज़ है ब्रशिंग होती है, उसकी वजह से। आपने किस एज में स्टार्ट करवा दी थी वैसे? लाइक वो जब से उनका पहला दांत से आने से पहले ही जो है वो मैं मुंह में जो है ना वो फिंगर ब्रशिंग करती थी and things like that, so they at least they were used to it, and even with like a kind of like a very mild paste जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेबीज़ के लिए, तो वो मैं शुरू से करती थी उन तक, क्योंकि उनकी ज़बान भी गंदी हो जाती है बेबीज़ की, तो मैं वो भी उनका साफ़ करती थी just so that they would get used to that movement of the finger in the mouth, you know. तो फिर वो बेबीज़ के रबर के ब्रशेज़ आते हैं, यू नो, सो देन आई वुड फर्स्ट स्टार्ट ब्रशिंग इट विद दैट, और उसके बाद फिर जो सॉफ्ट ब्रशेज़ होते हैं उनके साथ, तो वो आई एम वेरी वेरी एनल अबाउट देयर ब्रशिंग। ओके, और ऐसा कोई आम मसला जो मैं आपसे पूछूं कि जो आपने बच्चों के हवाले से फेस किया हो, उनकी आदतें इस हवाले से डेवलप करने में कुछ आपको मुश्किलें जो दरपेश आई हो, वो क्या है? सो ऑफ कोर्स जनरली अगर देखा जाए लेजीनेस होती है बच्चों में, यू नो, दे आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड, दे नॉट गोइंग टू बी पुश्ड, यू नो, लाइक उन लोगों को खाना पी के, और ख़ास तौर पे अगर हम आम आवाम की बात करें या अगर आम बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज़ कि लैक ऑफ ब्रशिंग की वजह से जो है वो दांतों में डेंटल जो कैविटीज़ हो जाती हैं, तो दैट इज़ दी मोस्ट कॉमन इशू। लेकिन जब अगर थोड़ा सा केयर और फोकस जो है वो बच्चों के दांतों की तरफ होगा, तो उसमें जो है फिर आप काफ़ी हद तक जो है वो उसको अवॉइड कर सकेंगे। राइट, आपकी तरफ फिर से आऊँगी। राफिया, आपसे जानेंगे कि टूथ डीके, दांतों का सड़ना, ये कैसे लाहक होता है बच्चों में? निदा, मैं नादिया की ही बात को आगे बढ़ाऊंगी कि जैसे बच्चे, आपने कहा कि चोर होते हैं ब्रश करने के, मगर मीठा खाने के शौकीन भी बड़े होते हैं, और बच्चे क्या, आई थिंक हम सब भी, आप भी, मैं भी, यस। तो प्रॉब्लम क्या हो रही होती है कि वो छोटे छोटे वक्फे से कोई ना कोई मीठी चीज़ या इवन ऐसी कोई चीज़ जैसे चिप्स है, जो देखा जाए तो मीठा नहीं है, नमकीन है, मगर उसमें दांत पे चिपकने की सलाहियत है, ऐसी चीज़ें, ऐसी खुराक वो दिन में हर घंटे पे ले रहे होते हैं और साथ में ब्रशिंग भी नहीं कर रहे होते। तो कीड़ा, छोटे छोटे जरासीम को कहते हैं, बैक्टीरिया, जो कि इस मीठे को खाते हैं, और जब वो इसको खाते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट, अब मैं थोड़ी टेक्निकल टर्म बोलूँगी कि एज अ बाय प्रोडक्ट एसिड बनाते हैं, उसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। वो एसिड ही हमारे इस दांत को घोलता जाता है वक्त के साथ साथ, और उसके अंदर कीड़ा या कैविटी आ जाती है, गड्ढे आ जाते हैं। तो राफिया, आपसे साथ ही ये भी जान लेते हैं कि दांतों में हसासियत कैसे पैदा हो सकती है? अगेन ये भी निदा लिंक्ड हो जाता है कि जब आपने दांत का टॉप का हिस्सा, जिसको इनामिल कहते हैं, जो सफ़ेद पार्ट होता है, जो इतना कुदरती तौर पे बहुत सख्त होता है, अगर वो कीड़ा लगने की वजह से और उस एसिड की वजह से घुलता गया, तो उसके बाद जो अगली लेयर है वो ठंडा गर्म महसूस करने लगती है। तो जैसे ही बच्चे के दांत में कीड़ा लगता है या किसी और वजह से वो पहली लेयर इनामिल की हट जाती है, तो फ़ौरन ही नीचे की लेयर ठंडा गर्म महसूस करेगी, और फिर बच्चा ये कहेगा कि मामा आइसक्रीम भी लग रही है या मामा सूप भी लग रहा है, तो ठंडा गर्म तो कंप्लेन करता है। नादिया, बच्चों में अंगूठा चूसने की भी आदतें होती हैं, ऐसी बहुत सारी आदतें होती हैं जिसकी वजह से दांत टेढ़े हो जाते हैं, तो आपके बच्चों में आपने ऐसी कोई आदत देखी या कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें जिसकी वजह से दांतों में कोई प्रॉब्लम आई हो या दांत टेढ़े मेढ़े होने की शिकायत हो बच्चों में? नहीं, वेल लकीली थम सकिंग तो नहीं था,
اور لیکن آئی تھنک کہ فیملی میں بھی تھوڑے سے دانت جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں, بہت زیادہ ٹیڑھے نہیں ہیں. میری فیملی کی طرف سے اتنے نہیں جتنے میرے ہسبینڈ کی فیملی کی طرف سے ہیں, یا سو اس کی وجہ سے جو ہیں وہ بچوں میں بھی تھوڑے بہت جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں, لائک تھوڑے بہت جو ہے وہ دانت کروکیڈ ہیں. اور جو میری تھرڈ بیبی ہے وہ اس کے تھوڑے سے زیادہ ہلکے سے آؤٹ ورڈ ہیں دانت. تو رافیہ, یہی سوال میں آپ کی طرف بھی لے کر آؤں گی, آپ سے بھی پوچھوں گی کہ بچوں میں بہت عادت ہوتی ہے انگوٹھا چوسنے کی, اور اس قسم کی بھی عادتیں فنگرز کی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ آپ بچوں کی بات کر رہی ہیں ندا, میں خود انگوٹھا چوستی تھی بچپن میں, اور اسی طرح امی روکتی تھیں اور نہیں رکی, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ میرے دانت باہر کی طرف تھے اور کافی عرصے تک رہے. اور پھر کہیں جا کے بریسز, جو کہ دانتوں پہ تار لگانے کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, آرتھوڈونٹکس, وہ کروائی تو وہ جگہ پہ آئے. دیکھیں, بچہ انگوٹھا چوستا ہے یا انگلی چوستا ہے یا زبان اوپر کے دانتوں کی طرف, جس کو ٹنگ تھرسٹنگ کہتے ہیں, یہ 3 چیزیں کر رہا ہوتا ہے. اور عموماً وہ یہ کرتا ہے کمفرٹ سیکنگ یا سکون لینے کے لیے. بچے کو اس چیز سے سکون ملتا ہے. تو شروع میں تو میں کہوں گی مدرس کو اسپیشلی کہ بچوں کی ان کو یہ انفارمیشن دیں کہ بیٹا یہ رات کی چیز ہے, آپ نے دن سے اس کو کم از کم رات پہ لے کے آئیں. ایک دم سے انگوٹھے پہ عموماً دادی یا نانی کہہ دیتی ہیں کہ مرچ لگا دیں یا انگوٹھے پہ بینڈیڈ لگا دیں. اچھا, پہلے ڈینٹسٹ بھی یہی کہتے تھے, ہاں, کہ جی یہ ہیبٹ بریک ہو جائے گی اس طرح بچے کی. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ بچے کی سکون اور اس کا ایک کمفرٹ لینے کی چیز کو اس سے الگ کر دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بات کریں. آج کل کمیونیکیشن پہ ہم زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. بچے سے بات کریں, اس کو بولیں کہ بیٹا نہیں, یہ رات کی چیز ہے, چلو آپ رات کو اپنے سکون کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہو, انگوٹھے کو یا انگلی کو. پھر کوشش کریں کہ یہ عادت 3 سے 5 سال کے بیچ میں آپ کسی طرح اس کی آہستہ آہستہ کر کے رکوا دیں. جس رات وہ نہیں کرے انگوٹھا چوسے یا دن میں نہ چوسے, تو اس کو کسی قسم کا ریوارڈ دیں. ریوارڈ بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر بچے کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس کی کوئی چیز نہ کرنے کے لیے, تو وہ اس کو نیکسٹ ٹائم بھی نہیں کرے گا. 5 سال کے بعد اگر یہ بچہ کنٹینیو کر رہا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے کہ بچے کا پیلٹ یا تالو وہ کافی کنسٹرکٹ یا نیرو پتلا ہو جاتا ہے, کیونکہ بچہ گروئنگ ایج میں, تو اس کے اوپر کا جبڑا سکھڑتا جاتا ہے. اب جب جبڑا سکھڑ رہا ہے اور دانت اب بڑے والے آ رہے ہیں نا, پرماننٹ ڈینٹیشن, یا ہمارے پکے دانت آ رہے ہیں, دے آر بگ سائز وائز, تو ان کو جگہ نہیں ملے گی, تو آگے پیچھے آئیں گے یا بہت آگے نکلے ہوئے آئیں گے, جس کو کہ بک ٹیتھ بھی کہتے ہیں. اچھا, تو یہ پھر ہمیں بریسز کی طرف لے جاتے ہیں کہ ایونچولی بچوں کو بریسز کی نیڈ پڑے گی. تو 5 ایئرز شوڈ بی یور کٹ آف ٹائم کہ آپ نے تب انگوٹھے کی یا انگلی چوسنے کی عادت چھڑوانی ہے بچے کی. یہ ہیں میرے 2 سویٹ فرینڈز. سائم پڑھائی سے زیادہ چاکلیٹ کا شوقین, اور عمار کھیل کود میں نمبر 1. اب میں نہ ہوں تو کون رکھے گا ان کا خیال؟ اگر سائم کو چاکلیٹ کھانے دوں گا تو ٹیتھ خراب ہو جائیں گے نا, اور عمار کی برفی تو برفیلا درد کر دیتی ہے. پھر پاپا اور دادی دونوں ناراض ہو جاتے ہیں. مگر کیا کریں, عمار کے برفی کھانے کے شوق کا, پر فکر ناٹ, بچا لیا. فرینڈز ہیں نا, میرا خیال تو میرا شیلڈ چیمپس رکھتا ہے. ماما کہتی ہیں بچوں کے لیے اس سے اچھا ٹوتھ پیسٹ ہو ہی نہیں سکتا. کیوٹی سے بچاتا ہے, ٹیتھ مضبوط بناتا ہے, اور فلیور آسم. میں تو سیٹ ہوں, اور اب میرے فرینڈز کا خیال بھی شیلڈ چیمپس رکھتا ہے. اب آیا سب کو ہرانے والا شیلڈ چیمپس, مٹھاس سے ڈرنا کیسا. نادیہ, آپ کے بچوں کے حوالے سے بھی مجھے بتائیں کہ کسی کو کبھی ہوتے ہیں نا بچے چوزی ہوتے ہیں برش کرنے کے معاملے میں, آپ پرابلمس فیس کرتی ہوں, برش نہیں کر رہے, چیخنا پڑتا ہے, چلانا پڑتا ہے کہ پلیز دانت برش کیا کرو, صفائی کا خیال رکھا کرو, تو اس طرح کے ایشوز آپ بھی یقیناً فیس کرتی ہوں گی. کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں سب کچھ؟ ان لوگوں کو تو ان کی فیوریٹ جو بھی ان کا ٹوتھ پیسٹ ہوتا تھا, جو بھی ان کو ٹوتھ پیسٹ چاہیے جو اویلیبل ہے وہ جا کے لے لیا. پھر جو بھی ان کو ٹوتھ برش چاہیے وہ جا کے لے لیا, کہ بھی اپنی مرضی کا جا کے لے لو, تمہیں بلو چاہیے, پنک چاہیے, پرپل چاہیے, جو بھی کلر چاہیے اپنی خوشی سے جا کے لو, اور پھر برش کرنا ہے. ہاں, تاکہ ان کو ایکسائٹمنٹ ہو کہ ہاں ہمارا نیا برش آیا اور ہمارا ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ یہ والا آیا.
تو اور پھر ایک اپنائیت بھی ہوتی ہے یو نو کہ وہ ہز اینڈ ہر والا کہ جی اچھا یہ تمہارا ہے یہ اس کا ہے, تو وہ جو لڑکا ہے وہ اپنا ہی وہ استعمال کرے گا, جو لڑکی ہے وہ اپنا استعمال کرے گی. وہ ایک اپنائیت ہوتی ہے یو نو, وہ ایک سینس آف بلونگنگ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے. تو یہ چیز میرے لیے بہت ضروری تھی. پھر تھوڑے سے جب بڑے ہوئے تو پھر جو ہے وہ ان کو الیکٹرک ٹوتھ برش جو ہے وہ ایک ظاہر ہے آئی تھنک یو نو بیکاز آف سوشل میڈیا اینڈ یوٹیوب ایٹسیٹرا, تو وہاں سے وہ گیجٹس میں بھی ہوا کہ جی الیکٹرک ٹوتھ برش چاہیے. لیکن آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی الیکٹرک جو ہے وہ از بیٹر دین دا ریگولر, بیکاز میں تو کہتی ہوں کہ ریگولر از بیسٹ. اگین ایک بچے کو کسی طریقے سے بہلانا ہے پھسلانا ہے کہ وہ برش کنٹینیو رکھے. تو میں نے جو ہے پھر وہ ایٹ اے سرٹن ایج دیر واز اے ٹائم کہ جس میں میرے جو بڑے بچے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ الیکٹرک ٹوتھ برش کا ہوتا تھا. پھر میرے بڑے بچے جب ان کو بریسز لگے, بیکاز اگین لائک آئی ایم سیئنگ تھوڑے بہت دانت ٹیڑھے میڑے تھے, تو جب بریسز لگے ان کو تو اس دوران دے ور لائک یو نو 11-12 ایئرز اولڈ. اس وقت جو ہے وہ اورل ہائیجین کا تھوڑا سا بہت زیادہ کیئرلیسنس تھی. تو خاص طور پہ میرے بیٹے میں, تو اس وقت تو میں کانسٹنٹلی اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی. پر اس کا بہانہ ہوتا تھا آپ مجھے الیکٹرک ٹوتھ برش نہیں دلا کے دیتی, تو میں کہا ٹھیک ہے لے لو الیکٹرک ٹوتھ برش لے لو, کرو برش, لیکن برش تم نے کرنا ہے. تو پھر فائنلی آپ کامیاب ہو گئیں اور ان کی ہیبٹس ڈیولپ ہو چکی ہیں. بہت مشکلوں سے کیونکہ لڑکوں میں جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ یو نو لائک مجھے فیل ہوا کہ وہ زیادہ جو ہے نا وہ ایک تھوڑی سی اسٹرگل ہوتی ہے. مائی ڈاٹر واز اسٹل اوکے, اینڈ جو میرا چھوٹا ہے وہ ان فیکٹ تھوڑا سا نیل بائٹنگ بھی کرتا ہے. اس کی وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ یو نو لائک اس کے دانت جو ہیں وہ ایک تو خیر نیل بائٹنگ مینس کہ جی آپ کے شارپ بڑے ہیں نا دانت, لیکن وہ بھی جو ہے وہ ابھی اتنا زیادہ ہمارے سامنے نہیں کرتا, لیکن یہ کہ وہ بیہائنڈ دا چھپ کے جو ہے نا وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو رافعہ آپ ایز اے ڈینٹسٹ بچوں کو کیا مشورہ دیں گی, کس طرح سے پیرنٹس جو ہیں وہ ایزیلی اپنے بچوں کو اس طرف لا سکتے ہیں؟ برشنگ کی طرف بہت جو ہے وہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہوں گی یقیناً پیرنٹس کو بھی. میں کہوں گی ایزیلی تو بالکل نہیں لا سکتے, لیٹس بی آنیسٹ, مشکل ہوتا ہے, تھوڑی مشکل ہوگی. لیکن ہاں اگر کم ایج سے, جیسے نادیہ نے بھی بولا کہ ینگ ایج سے انہوں نے بھائی کچھ اس طرح کے برشز لے آئیں یا ایسی ہیبٹس ان میں ڈیولپ کرا دیں کہ پھر بڑے ہوتے ہوتے وہ پھر بے شک پاور ٹوتھ برشز کی طرف بھی چلے گئے. تو ینگ ایج سے کوشش کریں آپ اپنے بچوں کا رول ماڈل ہیں. تو آپ جب خود برش کر رہی ہیں, آپ کے ہسبینڈ برش کر رہے ہیں, تو میک شیور بچے آر اراؤنڈ یو. ایک آپ یہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اب بہت زیادہ کارٹون سوشل میڈیا کا دور ہے, کارٹونز ہیں بہت زیادہ, اسٹوری بکس ہیں جس میں کہ ٹوتھ برشنگ کو بڑا ایمفسائز کیا ہوا ہے. تو ایسی کتابیں بچوں کے لیے لائیں, ان کو ایسی کہانیاں سنائیں, ان کو دکھائیں, ان کے ساتھ گھر پہ پلے کریں, ان کو ڈینٹسٹ بنا دیں اور ان کو کہیں بھائی ماما کے دانت چیک کرو, یا ماما کے دیکھو دانت میں کیڑا ہے تو میں برش کر کے دکھاتی ہوں. تو اس طرح سے آپ برش کرنا شروع کریں گے تو بچہ آپ کے پیچھے, کہتے ہیں نا بچے بندر ہوتے ہیں, وہ آپ کو ممک کر رہے ہوتے ہیں. باقی یس, یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب شکر ہے ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارے پاس بہت اچھی کمپنیز ہیں, شیلڈ از دیئر, جنہوں نے بچوں کے حساب سے ٹوتھ برشز بنائے ہیں. ان کو بڑے کیوٹ کیوٹ سے نام دیے ہیں, کلرز دیے ہیں, کارٹونز دیے ہیں. بچوں کے لیے ایک چیز آپ اٹریکٹیو کر دو گی, بچہ خود اس کی طرف جھکے گا. تو آپ ایسے برشز لے کر آئیں جو بچوں کو پسند آئیں. وہی بوائے گرل کے لے آئیں تو بھائی بھائی بہن میں لڑائی بھی ہوگی, کوئی اپنا برش مانگے گا, اپنا مانگے گا. آپ بیسکلی ان کے اندر ایک ہیبٹ اور انتھوزیازم لے کر آ رہے ہو نا کہ جی دلچسپی. پھر بہت اہم چیز میں یہاں واضح کرنا چاہوں گی ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے. عموماً یہ ہے کہ جی ہم اپنا ہی ٹوتھ پیسٹ بچوں کے بھی برش پہ لگا دیتے ہیں ان کو برشنگ کرواتے ہوئے. اس پہ تھوڑا دھیان رکھیں کیونکہ اڈلٹس کا یا بڑوں کا جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کا فلورائڈ, آپ نے اکثر ایڈز میں بھی سنا ہوگا کہ جی یہ فلورائڈ کا ٹوتھ پیسٹ ہے. تو فلورائڈ بہت اچھی چیز ہے, دانت کو کیڑا لگنے سے بچاتی ہے, اس کو مضبوط کرتی ہے, مگر اس کی مقدار بڑی اہم ہے. جب آپ ایک چھوٹے بچے کے ٹوتھ برش پہ اپنا ٹوتھ پیسٹ لگا رہے ہو تو آپ اس کو ضرورت سے زیادہ فلورائڈ دے رہے ہو. تو تھینک فلی شیلڈ ہیز اس کا بھی ایک حل نکال لیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ٹوتھ پیسٹ اب انہوں نے ہمیں الگ بنا دیا ہے. تو اس کا فلورائڈ کانٹینٹ
बच्चों के हिसाब से बिल्कुल ठीक होता है। तो ऑलवेज मेक श्योर अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से आप टूथपेस्ट खरीदें, और वो अलग होना चाहिए। और टूथब्रश में भी डिफरेंस होता है बच्चों के टूथब्रश में और बड़ों के टूथब्रश में? बिल्कुल, देखिए बड़ों का टूथब्रश का साइज बड़ा होता है नेचुरली, हेड बड़ा होता है, ठीक है। तो बच्चों के मुंह छोटे हैं, दांत छोटे हैं, तो छोटे सर वाला होगा, नरम रुएं वाला होगा, सॉफ्ट ब्रिसल। इनके मसूड़े जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, नरम होते हैं। अच्छा, बच्चों को आपने ही सिखाना है कि कितना प्रेशर देना है ब्रश करते हुए। तो पहले माँ ब्रश करेगी, जैसे कि नादिया वो सेइंग कि वो अपने बच्चों का ब्रश करती हैं, उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए थे। तो बिल्कुल सही, जैसे ही मुंह में पहला दांत निकले आपने ब्रश करना है। उससे पहले इन्होंने बिल्कुल सही जिक्र किया कि बच्चा दूध पी रहा होता है तो ज़बान साफ़ रखनी ज़रूरी है। काफ़ी बीमारियाँ तो आप वहीं अवॉइड कर लेते हैं। और जैसे ही बच्चा थूकने के काबिल हो, तो आई एम टॉकिंग 1.5-2 साल, तो आप टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे पहले आप बेशक ब्रश गीला करके बच्चे का दांत ब्रश करेंगी और ख़ुद करेंगी। 2 साल पे आप टूथपेस्ट के साथ उसको बोलें कि ब्रश करे, एंड आप उसका हाथ पकड़ के करना सिखाएं। 2 से 4 साल तक आपने साथ भाई तैनात खड़े होना है और ब्रश आपने अपने हाथ के साथ उसको करवाना है ताकि सही प्रेशर हो। बच्चा टूथपेस्ट खा नहीं रहा, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र रखनी है। और थूकने का कॉन्सेप्ट उसको जब आ जाए, खाना भी ये कि वो बिल्कुल भी बच्चे को ध्यान रखना है कि वो हलक में नहीं जाए। देखिए फ्लोराइड की मैं दोबारा बोलूँगी, एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इट इज़, फ्लोराइड की टॉक्सिसिटी पे एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेट्स नॉट गो देयर, बट एक बहुत ज़्यादा मिकदार का फ्लोराइड चाहे एक अडल्ट हो या एक बच्चा हो, उसके लिए ख़तरनाक है। हमारे यहाँ पानी में अमूमन फ्लोराइड ऑलरेडी शामिल होता है कम्युनिटी लेवल के ऊपर, ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ वाले करते हैं, वो बहुत है बच्चों के लिए। उसके अलावा हम सिर्फ दांतों के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड डालते हैं और बच्चों का बहुत कम होता है। तो एंड बच्चों को इसका टेस्ट मज़े का लग रहा होता है, ठीक है। अब ये शील्ड हो गया, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, देव मेड वेरी फ्लेवरफुल टूथपेस्ट। जैसे मेरा बेटा शील्ड अगर यूज़ करता है तो मैंने उसका एक्चुअली टूथपेस्ट चख के देखा है, तो बड़े मज़े का होता है, बड़े बबल गम और कोला और कैंडी फ्लेवर है। तो इस पे ज़रूर आपने ध्यान रखना है कि बच्चा टूथपेस्ट खाए ना, उसको दांतों के हद तक ही रखना है और बाहर थूकना आपके सुपरविजन में है। राफिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। नादिया, आपकी तरफ आऊँगी। बच्चों को जब डेंटिस्ट के पास लेके जा रही होती हैं तो मुश्किल होती है, डरते हैं, घबराते हैं वो डेंटिस्ट से? नहीं, जब मुझे यंगर एज में तो लेके नहीं जाना पड़ा उनको, बिकॉज like I said, because I am myself a dentist mother, तो मैं तो बहुत पर्टिकुलर वैसे ही रही हूँ। बड़ी एज में जाके उनको जब उनको ब्रेसेस लगने का जो एक था, वो एक अलग एक चीज़ होती है, तो वो एक अलग एज होती है, एक अलग स्टेज होती है बच्चे की ज़िंदगी में। अगर उसको ब्रेसेस लगते हैं तो वो फिर एक एक्साइटमेंट होती है रादर, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी आजिज़ भी आ जाते हैं ब्रेसेस से बच्चे। लेकिन मैं राफिया की चीज़ पे ही एक ऐड ऑन करना चाहूँगी, नॉट जस्ट कि हम बच्चों को एजुकेट करें रिगार्डिंग टीथ ब्रशिंग, मुझे लगता है कि हमें उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना ऑफ नॉट ब्रशिंग, वो भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए कि भाई आपके मुंह में कीड़ा है, आपके मुंह में कीड़े आ जाएंगे, आपके दांत, मतलब मैं तो ओवर एग्जैजरेट करके उनको डराती थी कि भाई तुम्हारे दांत सारे झड़ जाएंगे, तुम्हारे काले काले कीड़े इतने लंबे लंबे जो ना तुम्हारे कीड़े मुंह में आ जाएंगे। आई मीन दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू स्केयर माई चिल्ड्रन, ताकि ये है कि वो उनको थोड़ा सा, और यंगर एज में जब उनको आप ऐसी चीज़ें बोलते हो तो वो और ज़्यादा शॉक वैल्यू उनको होता है, तो फिर उससे जो है वो एक डर के मारे भी जो वो ब्रश कर रहे होते हैं, और अगर माँ कर रही है ब्रश तो फिर उनको रोकते नहीं है। और थोड़ा सा जो है वो आपको ये राफिया का कहना बिल्कुल सही है कि एज अ मदर आपको, या एज अ पेरेंट रादर, आपको खुद जो है वो करना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, बिकॉज द चाइल्ड रियली डज नॉट नो। इसमें एक और एक एडिशनल एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि आपको ब्रशिंग में अपर एंड लोअर, उसमें ऊपर के हिस्से के दांतों को भी ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर पेरेंट्स को बच्चे के साथ हाथ पकड़ के उनका ब्रश को उल्टा करके, ताकि वो अपर के दांतों को जो है वो साफ़ कर सके, दोनों राइट एंड लेफ़्ट के हिस्सों को, और उसके बाद वापस से ज़ाहिर है आपने लोअर के, बिकॉज बहुत दफ़ा क्या होता है बच्चे जो ना वो आगे आगे करके किया और पीछे तक तो जाते ही नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो मसला होता है वो आपके पीछे के दांतों का होता है, ठीक है।
ہے, بیکاز وہ جو دانت ہے وہ آپ کے کھانے والے دانت ہیں, وہ زور والے دانت ہیں جو کہ آپ کی کھانے میں چبانے میں وہ زور ڈال سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پیچھے کے جو ہیں وہ دانت آپ کے گلنے شروع ہو جاتے ہیں, اس میں ظاہر ہے بہت ایشو ہوتا ہے. آپ اگر بچے پہ چھوڑ دیں گے تو وہ تو صرف ایسے ایسے سامنے سے کر کے وہ چھوڑ دے گا, لیکن ایز اے پیرنٹ آپ کو برش پکڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ کر, کئی دفعہ تو خیر میں تو ایسے ہی کر کے منہ پکڑ کر خود ہی میں زبردستی برش کرتی تھی کہ چپ کر جاؤ. لیکن ایک اور آئی وڈ سے کہ ایک ایڈیشنل ایک ایکسائٹمنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آور گلاس ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے, وہ بہت دفعہ کچھ دکانوں میں مل جاتا ہے کہ وہ 30 سیکنڈ کا ٹائمر ہوتا ہے, وہ آپ کو سینڈ ہوتا ہے کہ جو آپ اس کو ایک سنک پہ ایسے کر کے لگا دو تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو الٹا کرتے ہیں تو پھر وہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یار مجھے اتنا ٹائم تو برش کرنا ہے, وہ دیکھتے دیکھتے ہی جو ہے نا وہ برش کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ کے منیمم 30 سیکنڈ, آپ کا ویسے تو خیر 1 منٹ ہونا چاہیے برشنگ کا, لیکن ایٹ اے ینگر ایج اگر آپ کو 30 سیکنڈ بھی عادت ہو جاتی ہے منیمم کرنے کی, اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے وہ 1 منٹ تک لے کے جائیں. تو لیکن لائک آئی واز سیئنگ کہ اس کے اندر آپ کو جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں نا, جو دانت نہ برش کرنے کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں کہ اس میں کیڑے آ جائیں گے, آپ کے دانت گر جائیں گے, پھر آپ کے دانت صحیح سے کبھی آئیں گے نہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے دانت بالکل ہی نہ آئیں, بیکاز بہت دفعہ ایسا پرابلم ہوتا ہے. تو اگر دانت گر جاتے ہیں آپ کے تو پھر آپ تو بڈھا بابا لگو گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بچے کو ڈرا سکتے ہو کہ پھر آپ جو ہے وہ برشنگ کریں. تو یہ ایک آئی وڈ سے کورس کرنا پڑتا ہے بچوں کو, اور ساتھ میں ان کی, لیکن ظاہر ہے ہر وقت آپ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے, تو اس کے اندر آپ کو کھیل بھی کرنا ہے, آپ کو کبھی زور بھی ڈالنا ہے, دینی پڑتی ہوگی. لالچ تو کیسی لالچ, ریوارڈ بس دے دیں, ریوارڈ. but the reward is you will have good teeth. That's it. That was the reward that I used to say کہ جی آپ کے دانت اچھے ہوں گے تو یہی آپ کا ریوارڈ ہے. صحیح. رافیہ, آپ کے پاس جب بچے آ رہے ہوتے ہیں آپ کس طرح سے ٹیکل کرتی ہیں ڈرتے ہوئے بچوں کو؟ اچھا, اب ڈرتے ہوں گے یقیناً. اس کا یہی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے آتے ہی فوراً آپ مجھے سوئی تو نہیں لگائیں گے, کیونکہ عموماً نادیہ تو بڑی اچھی امی ہے کہ بڑی اچھی والی باتوں سے ڈرا رہی ہیں کہ بھائی دانت گر جائیں گے یا کیڑے آ جائیں گے. ہمارے یہاں امیاں ڈرا کے آتی ہیں کہ جی ڈاکٹر آنٹی بڑی والی سوئی لگائیں گی, تو پہلے تو میں کہتی ہوں نہیں میں کوئی سوئی نہیں لگاؤں گی بیٹا, میرے پوری ٹیبل پہ کوئی سوئی نہیں ہے. پھر ہم ٹیل شو ڈو یوز کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے بچے کی کافی حد تک اینگزائٹی کام ڈاؤن ہو جاتی ہے, کیونکہ عموماً کوشش کریں بچے کا پہلا وزٹ جو ہے وہ صرف ایک چیک اپ کا ہو, وہاں تک بات نہ لے کر آئیں کہ آپ بچے کو بڑے تکلیف میں لے کر آ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا پہلے دن, تاکہ وہ مینٹلی ریلیکس ہو جائے اور اگلی بار آتے ہوئے ڈر بھی نہ ہو, یوز ٹو ہو, ریلیکسڈ ہو, اس کی ایک ڈینٹسٹ کے ساتھ ایک چھوٹی ایج سے ہی بڑی اچھی ریپو بن جائے. نادیہ کے کیس میں ہر کڈز ہیو اے ڈینٹسٹ ایٹ ہوم, تو دس واز نیور اے پرابلم. For people who do not have dentists as their parents, it's better کہ بچے کا پہلا دانت آتے ہی اس کو پیرنٹس اپنے ڈینٹل چیک اپس پہ ساتھ لے جائیں. Every 6 months ہر فیملی ممبر کو ایک ڈینٹل چیک اپ لینا چاہیے. even for the kids, especially if they have teeth in their mouth. تو if nothing, ڈینٹسٹ صرف بٹھا کے ان کا دانت چیک کر لے گا. پھر جو نادیہ نے بات کری کہ بچوں کو پراپر برشنگ ٹیکنیک آنی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اوپر کے دانتوں کو بھی برش لگنا چاہیے, صرف سامنے کے نہیں کر دیں, تو the dentist will tell them. ہمارے پاس بڑی اچھی ماڈلز ہوتے ہیں, ہم اس پہ دکھاتے ہیں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے. ہاں وہ دانتوں کے ماڈلز, تو وہ بڑے, ہاں وہ نادیہ والے ماڈلز نہیں, ہمارے پاس جی پلاسٹک کے دانتوں کے ماڈل ہوتے ہیں. تو وی ایکچولی میک شیور کہ ہم بچوں کو اس پہ بھی سکھائیں, اور ان کو کہتے ہیں اپنا ٹوتھ برش لے کے آئیں نیکسٹ اپوائنٹمنٹ پہ. ہم ٹوتھ برش کو دیکھ کے یہ بھی اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا استعمال ہو رہا ہے, اس کی یوزیج بھی پتہ چلتی ہے ڈینٹسٹ کو. اور جیسے ابھی نادیہ کہہ رہی تھی کہ منیمم جو ہے وہ 30 سیکنڈز ہونے چاہیے فار چلڈرن. یس, ان کے نا چھوٹے چھوٹے سے دانت ہوتے ہیں, چھوٹے سے منہ ہوتے ہیں. جیسے وہ مکس ڈینٹیشن کی طرف, جیسے 6-7 سال کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ ٹائم کو بڑھائیں, کیونکہ پھر منہ میں ان کے پکے دانتوں کی داڑیں آنے لگتی ہیں, پھر سامنے کے آ جاتے ہیں. تو ایونچولی برنگ اٹ ٹو 60 سیکنڈز 90 سیکنڈز, ٹھیک ہے. 1 سے 1.5 منٹ سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے. زور بہت نہیں لگانا, دانت کھس جائیں گے. دن میں 2 بار برش کرنا ہے, بڑا ضروری ہے, رات کو سوتے ہوئے اور صبح ناشتے کے بعد. تو ڈینٹل وزٹ پہ ایک تو ہم ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں ہر چیز. ان کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے, چاہے ان کو ہم ایک چھوٹی سی فلورائڈ کی جیل کیوں نہ لگا رہے ہوں دانت پہ, ہم دکھا کے کرتے ہیں. تو ٹیل شو ڈو از دا ٹیکنیک اینڈ اٹ ریئلی ریلیکسز دا چلڈرن. ہم نے کلینکس میں, سرجریز میں کارٹونس پلے کیے ہوئے ہوتے ہیں سامنے, اس سے بچے کافی ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں. اگین ایز آئی سیڈ, ریوارڈس. اف دے آر بیہیونگ ویل ایٹ دا وزٹ, وی ول گیو دیم اے بلون اور اے ٹوائے کار اور اسٹکر آن دیئر ہینڈ, and they'll go home happy. They'll go home happy. We take pictures with our
पेशेंट्स, तो वो बड़ा प्राउडली अगले दिन क्लास में भी दिखाते हैं कि कल हम डेंटिस्ट आंटी के पास गए थे. तो बेसिकली यस, इट्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड द चाइल्ड टू बी फ्रेंड्स विद हिज डेंटिस्ट, क्योंकि वो एक वाइट कोट ट्रॉमा अगर बच्चे के दिल में बैठ जाए ना इतनी छोटी एज में, पूरी ज़िंदगी उसने डेंटिस्ट के पास नहीं जाना. तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग अपनी डेंटल अपॉइंटमेंट्स पे भी अपने बच्चों को ले जाएं. दे शुड जस्ट सी पैसिवली कि मम्मी के साथ क्या हो रहा है, बजाय इसके कि बच्चा तकलीफ़ में डेंटिस्ट के पास जाए तो वो वाकई उनको सुई निकालनी पड़े. थैंक यू सो वेरी मच राफिया एंड नादिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे. उम्मीद करती हूँ कि नाजरीन को जो है वो ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और ये कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए शील्ड की तरफ से, ये आप लोगों के साथ जाएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. उम्मीद करती हूँ आपने आज का प्रोग्राम पसंद किया होगा और ढेर सारी टिप्स भी ली होंगी. गुड न्यूज़ व्यूअर्स, शील्ड लाया पीडियाट्रिक टेली क्लिनिक, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, पीर से हफ्ता, और जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे मुफ्त मशवरा हासिल कर सकते हैं. नंबर मैं साथ ही साथ बताती चलूँ, इट्स 0311 2222 437. See you next time in another episode of शील्ड ममता की ज़बान वेब सीरीज़. मार्केट में मिलने वाला हर फीडर सेफ नहीं, इसीलिए मेरी चॉइस जदीद टेक्नोलॉजी से बनी शील्ड BPA फ्री फीडिंग रेंज, जिसका PP मटेरियल मेरे बच्चे के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है. और फिर शील्ड पे तो 40 साल से माँ का एतमाद है. शील्ड BPA फ्री फीडिंग रेंज, हर माँ का एतमाद.